محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر موسم کے کچھ انگور تحفہ کے طور پر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، میرے فرزند حسن اور حسنین کو لاؤ تاکہ وہ بھی میرے ساتھ یہ انگور تناول کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بحکم رسول روانہ ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہ دونوں شہزادے وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسے گھر میں موجود نہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکلے۔ ان کے نہ ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پریشان نظر آ رہے تھے، بار بار کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، اے میرے بچوں، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تم کہاں ہو؟ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ تک ان بچوں کو پہنچائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے خدا کے رسول، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا، میں اپنے فرزندوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پریشان ہوں اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی شرارت اپنی جگہ، البتہ آپ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کی طرف توجہ دیں، کیونکہ وہ یہودیوں سے زیادہ مکار ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، آپ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین اس وقت بنو دہتا کے باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت مذکورہ باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہے تھے اور ان کے نزدیک ہی ایک خوفناک جانور ہے جس کے منہ میں پھول کی ایک ٹہنی ہے، جس کے ذریعے وہ ان دونوں کے چہروں پر گویا پنکھے سے ہوا جھل رہا ہے۔ جب اس جانور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے منہ سے وہ ٹہنی گرا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بولا، خدا کے رسول، آپ پر سلام۔ در حقیقت میں ایک جانور نہیں ہوں بلکہ ملائکہ کروبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا تو خداوند عالم نے مجھے سزا کے طور پر اس صورت میں تبدیل کر دیا ہے جیسا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے ایسے صاحب کرم بندے کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کر دے، تو ہو سکتا ہے خداوند عالم میرے حال پر رحم فرمائیں اور پہلے کی طرح دوبارہ فرشتہ بنا دیں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب گئے اور انہیں پیار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں جاگ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں سے فرمایا، اے بیٹو، یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، لمحہ بھر کے لیے ذکر خدا سے غافل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ میں تم دونوں سے اس کی سفارش کرتا ہوں، تم دونوں خداوند عالم سے سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز اور پھر دعا کی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، خداوند، تجھے ہمارے جلیل و قدر نانا، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد حضرت علی، ہماری مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا کا واسطہ کہ تو اس فرشتے کو اس کے سابقہ حالت پر پلٹا دے۔ جیسے ہی شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، حضرت جبرائیل امین آسمان سے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ نازل ہوئے اور اس فرشتے کو خوشخبری سنائی، خداوند عالم نے دونوں شہزادوں کی دعا قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا ہے اور اب تمہیں سابقہ حالت پر پلٹا رہے ہیں۔ پھر تمام فرشتے خداوند عالم کی تسبیح پڑھتے ہوئے آسمان پر واپس چلے گئے اور حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا، اے خدا کے رسول، وہ فرشتہ جسے شفا نصیب ہوئی آسمان کے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتا اور کہتا ہوا گیا ہے، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میری سفارش پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، جو سید السردار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔